الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پہ پہنچ گئے ہیں جو سورہ کہف کی تیسری کہانی ہے، اور یہ بہت لمبی بھی ہے اور بہت زیادہ انفارمیشن کا ٹریجر ہے۔ یہ ہم نے جتنی بھی چابیاں اس سے پہلے ہم نے پڑھنے کی کوشش کی ہے وہ یہاں پہ اپلائی بھی ہوں گی، اور میں چاہتی ہوں میں ابھی ٹرانسلیشن بتاؤں گی آپ کو اس پوری کہانی کی۔ یہ آیت 60 سے لے کر 82 تک ہے، آپ اس ٹرانسلیشن کو فالو کریے، پھر ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل تفسیر اور الگ الگ اسکالرس کی ویوز ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں برابر چلتا رہوں گا جب تک میں وہاں نہ پہنچ جاؤں جہاں دو دریا ملتے ہیں، یہ یوں ہی برسوں چلتا رہوں گا۔ اس پہ آپ انڈر لائن کریے، دو دریا ملتے ہیں، کیونکہ جس کو میں انڈر لائن کرنے کو کہوں گی وہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے خوب ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ بس جب دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے، اور مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ اس کو انڈر لائن کریے کہ دریا میں سرنگ کی طرح ایک مری مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب دونوں ذرا آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر میں ہم کو بہت تھکان ہو گئی ہے۔ خادم نے کہا کہ آپ نے دیکھا جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا، اور شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کرتا، اور اس مچھلی نے عجیب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنایا۔ انڈر لائن کرنا ہے، عجیب طریقے سے دریا میں راستہ بنایا۔ آیت 64۔ موسیٰ نے کہا، یہی تو مقام ہے جس کی ہمیں تلاش ہے۔ وہ دونوں اپنے پاؤں کے نشانات دیکھتے ہوئے الٹے لوٹ گئے۔ تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو کہا جس کو ہم نے اپنی خاص رحمت سے نوازا تھا، اور اس کو اپنی طرف سے ایک خاص قسم کا علم عطا کیا تھا۔ اس میں انڈر لائن کریے، اپنی طرف سے خاص قسم کا علم جو کسی اور کو اس دنیا میں اللہ نے اس وقت نہیں دیا تھا۔ موسیٰ نے ان سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ جو رشد و ہدایت کا علم آپ کو دیا گیا ہے اس میں سے آپ مجھ کو بھی سکھا دیں۔ انہوں نے کہا، تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ اس لائن کو ڈبل انڈر لائن کریے۔ ایسا کون سا علم ہے جس کے اوپر اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکیں گے؟ اور تم ایسی باتوں پر کس طرح صبر کرو گے جو کہ آپ کے احاطے علمی سے باہر ہیں؟ موسیٰ نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ثابت پائیں گے، اور میں آپ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ اس اللہ کے بندے نے کہا، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو اس اللہ کے بندے نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے اس کشتی میں سوراخ کیا ہے کہ سواریوں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بہت بڑی عجیب بات کر دی۔ اس اللہ کے بندے نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا؟ موسیٰ نے کہا، آپ اس پر میرا معاوضہ نہ فرمائیں جو بھول مجھ سے ہو جائے، اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک لڑکے سے ملے جو اس اللہ کے بندے نے اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے بے گناہ جان کو مار ڈالا بغیر بدلے کسی جان کے؟ بے شک آپ نے ایک نامعقول حرکت کی ہے۔ اس اللہ کے بندے نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا، اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے متعلق سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھے گا۔ کیا آپ
میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر دونوں چل دیے، یہاں تک کہ وہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے تو ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، تو اس اللہ کے بندے نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو ان سے اس پر کچھ معاوضہ طلب کرتے۔ اس نے کہا، اب مجھ میں اور تجھ میں علیحدگی ہے، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں تم کو ان کا راز بتاتا ہوں۔ وہ جو کشتی تھی تو چند غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں کشتی چلا کر گزر کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ کشتی کو عیب دار کر دوں، کیونکہ سامنے ہی ایک بادشاہ تھا جو زبردستی اچھی کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا، اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ سرکشی اور کفر میں ان کو نہ گرفتار کر دے، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کی جگہ اور بچہ عطا فرما دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور محبت کرنے میں بھی اس سے زیادہ ہو۔ اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یتیم لڑکوں کی تھی، 2 یتیم لڑکوں کی، جو اس شہر میں ہیں، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دبا ہوا ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ تو تمہارے رب نے چاہا کہ جب وہ جوانی کو پہنچ جائیں تو اپنا خزانہ نکال لیں تمہارے رب کی مہربانی سے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ تو یہ کہانی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، یہ ٹرانسلیشن تھا ورڈ ٹو ورڈ اس کہانی کا، اور انشاءاللہ اب ہم آگے چل کے اس کو بہت ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔